لیکن یہ بہت زیادہ ہو گیا. اگر اس میں علماء صحیح گائیڈ نہ کریں لوگوں کو تو پھر لوگ ناجائز کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں جو بھی جنس ہے نا, جن کو مخنث کہا جاتا ہے, جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ پورے نہ عورت ہوتے ہیں, تو ان کے شرعی احکام بہت پہلے سے فقہا نے کتابوں میں لکھے ہیں. ان میں وہ جنس جن میں مرد کی علامتیں زیادہ ہوں, عورت کی علامتیں کم ہوں, تو مردانہ علامتیں اگر زیادہ ہیں تو اس کو مرد سمجھا جائے گا, عورتوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو اس کو عورت سمجھا جائے گا. اب جس میں عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو اس کو عورت سمجھا جائے گا, کا مطلب یہ کہ پھر سارے حکام عورت والے ہی نافذ ہوں گے اس کے اوپر. یعنی نکاح کے معاملے میں اس سے نکاح بھی جائز ہے, اور اس کے لیے آپریشن کر کے مکمل اپنے آپ کو عورت بنا لینا یہ بھی جائز ہے. کیونکہ جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہونا تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں مردانہ علامتیں ایک عیب ہیں. یعنی اصل میں تو یہ عورت تھی لیکن اس میں کچھ مردوں والی علامتیں آ گئی ہیں. تو آپریشن یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں کہلائے گا, بلکہ آپریشن یہ کہلائے گا کہ ایک عورت ہے جس میں کچھ مردانہ علامتیں آپریٹ کر کے اس کی وہ علامتیں مردانہ علامتوں کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی عورت کے چہرے پہ داڑھی نکل آئے تو ہم کیا کہیں گے, بھئی ہے تو عورت مگر ایک علامت اس میں مردانہ ہے, تو وہ علاج کر کے اس داڑھی کو ختم کر سکتی ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ ایک عیب تھا جو اس نے ختم کر دیا. یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک مرد ہے نا, پراپر مرد, وہ آپریشن کر کے عورت بنے گا, یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ آپ اللہ کی تخلیق کو بدل رہے ہیں. اسی طرح ایک پراپر عورت ہے, وہ آپریشن کر کے مرد بنے گی, یہ مکمل حرام ہے, کیونکہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. قرآن میں حدیث میں واضح طور پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ تخلیق کو ہم بدل نہیں سکتے. تو آپریٹ کر کے مرد کے لیے عورت بننا, عورت کے لیے مرد بننا جائز نہیں ہے. لیکن جو مخنث ہوتے ہیں, جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں, تو ان میں اگر کوئی مرد ہے یعنی مردانہ علامتیں زیادہ ہیں, عورت والی علامتیں کم ہیں, تو اس کے لیے آپریشن کر کے مکمل مرد بننا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ اس نے اللہ کی تخلیق کو نہیں بدلا, بلکہ ایک عیب تھا, کیونکہ یہ تھا تو مرد لیکن اس میں کچھ عورتوں والی علامتیں آ گئی تھیں, تو آپریٹ کر کے اس نے عورتوں والی علامتیں بالکل ختم کر دی ہیں, تو اس کے لیے مرد بننا جائز ہے. اور جس میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہیں, مردانہ علامتیں کم ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ ہے تو عورت لیکن اس میں عیب یہ ہے کہ کچھ مردانہ چیزیں علامتیں بھی ہیں, تو وہ آپریٹ کر کے مردانہ علامتیں ختم کر دی جائیں گی. تو یہ بالکل جائز ہے. اب رہا یہ مسئلہ, یہ فیصلہ کرنا کہ کس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں کس میں کم, کیونکہ یہ دونوں ہی علامتیں ہوتی ہیں اس جنس میں, تو یہ فیصلہ کوئی بھی خود نہ کرے بلکہ کسی بھی بڑے دارالفتاء سے, یعنی جو بیچارہ اس میں مبتلا ہونا کہ وہ نہ مرد ہے نہ پورا عورت ہے, تو جس کو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے, تو وہ خود سے فیصلہ کرنے کے بجائے کہ مجھ میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہیں, وہ خود سے فیصلہ کرنے کے بجائے کسی بڑے دارالفتاء سے رجوع کریں. ملک میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں, دارالفتاء موجود ہیں, تو میں اس میں اوور آل کوئی قانون نہیں بتانا چاہ رہا کہ ضابطہ کیا ہے شریعت کا, اس لیے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جس کو اس کی ضرورت ہے وہ خود جائے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, یا جامعہ اشرفیہ لاہور میں, اور بہت بڑے بڑے مدارس ہیں, وہاں جا کے وہ رابطہ کر سکتا ہے. اکوڑا خٹک ہے KPK میں, تو کسی بھی بڑے ادارے میں جا کے وہ فتویٰ لے سکتا ہے کہ بھئی میرے اندر یہی علامتیں ہیں, تو آپ فیصلہ کریں کہ یہ میں مردانہ زیادہ ہیں یا نسوانی علامتیں مجھ میں زیادہ ہیں. تو جو مفتی صاحب فتویٰ دیں پھر اس کے مطابق عمل کریں, اور وہ عمل یہی ہے کہ مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو آپریشن کر کے مکمل مرد بن جائے وہ, پھر ایسے آدمی کے لیے عورت بننا جائز نہیں. اور جس میں نسوانی علامتیں زیادہ ہیں تو وہ آپریشن کر کے مکمل اپنی جنس تبدیل کر کے مکمل عورت بن جائے, پھر اس سے نکاح بھی جائز ہے, اور وہی تمام حکام ہوں گے جو عورتوں کے حکام ہوتے ہیں. لیکن آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جن مخنث میں مرد اور عورت کی علامتیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کمبخت آپریشن کروا کے مکمل عورت بن جاتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے.